آج کی یہ میری ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور اسرائیل کن کن مواقع پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقی معنوں میں اگر اسرائیل کسی ملک کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی ملک اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ باوجود اس کے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ، جو کہ عددی لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے اور فوجی طاقت کے لحاظ سے پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے، مگر پاکستانی فوجی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو شکست دینا یا پاکستان کو انڈیا سے محفوظ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ فل سکیل وار کرتا ہے تو پاکستان اتنی استطاعت رکھتا ہے فوجی لحاظ سے کہ وہ بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوجی حکمران یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایسا نقصان جو کہ ناقابل تلافی ہو سکتا ہے، تو وہ اسرائیل ہے۔ اسی طرح اسرائیل جغرافیائی لحاظ سے عرب ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ وہ کئی جنگیں لڑ چکا ہے، اور ان تمام جنگوں میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی ہے۔ اگرچہ پاکستان اسرائیل سے ہزاروں میل دور ہے، مگر باوجود اس کے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسرائیلی فوجی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی وقت اگر جنگ چھڑ جائے تو اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان اور اسرائیل نے بارہا کئی کوششیں کی ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو ذکر پہنچا سکیں۔ آئیے اب باری باری ان تمام واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں اسرائیل نے پاکستان کے خلاف خفیہ طور پر آپریشن میں حصہ لیا، اور پاکستان نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی حکمت عملی ترتیب دی۔ سب سے پہلے تو 1967 میں جب اسرائیل کی عرب ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی تو پاکستانی جو ایئر فورس کے پائلٹ تھے انہوں نے عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں MiG 21 طیارے کو اڑاتے ہوئے پاکستانی فلائٹ لیفٹیننٹ نے اسرائیل کے میراج طیارے کو گولان کی پہاڑیوں پر گرا دیا۔ اس جنگ کے اندر کیونکہ اسرائیل کی جنگ عرب ممالک کے ساتھ تھی اور پاکستان کا اس کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی اس عظیم کارنامے پر پاکستانی پائلٹ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے افواج کی ٹریننگ اتنی بہترین ہے کہ یہ اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا جب 1975 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے اس ضرورت کو سمجھا کہ اب پاکستان کے لیے یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ وہ بھی ایٹمی دھماکے کرے تاکہ اپنے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ اس مقصد کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نیدرلینڈ سے بلوایا، مگر ایک اور بہت اہم نام جس میں پاکستان کے جوہری پروگرام کو آگے لے جانے میں بہت اہم کردار ادا کیا وہ ڈاکٹر منیر احمد خان کا تھا۔ ڈاکٹر منیر احمد خان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کچھ عرصہ تک آپس میں نہ نبھ سکی، جس کی وجہ سے پاکستانی ایٹمی پروگرام کچھ عرصہ تعطل کا شکار رہا، مگر بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فری ہینڈ دے دیا، جس کی وجہ سے پاکستان ایٹمی پروگرام اتنی تیزی سے ترقی کیا کہ 2 سال کے اندر ہی کہوٹہ ایٹمی پلانٹ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹری کا نام دے دیا گیا۔ بھارت تک یہ انٹیلیجنس معلومات پہنچ چکی تھیں کہ جلد یا بدیر پاکستان ایٹمی طاقت حاصل کر لے گا، لہٰذا بھارت نے یہ پروگرام بنایا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ایٹمی طاقت کے حصول سے روکا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کی مدد لی گئی، کیونکہ اسرائیل کا عالمی میڈیا پر بہت زیادہ انفلوئنس تھا، لہٰذا ایک افواہ اڑائی گئی اور ایک اصطلاح بنائی گئی اسلامک اٹامک بوم کی، کہ پاکستان اسلامک بوم بنانے والا ہے، جس کا مقصد اسرائیل کو تیغ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا بھی یعنی بھارت کا بھی صفایا کرنا ہے۔ کیونکہ اس وقت افغان جہاد جاری تھا اور امریکہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ مہربان تھا، لہٰذا اٹامک بم کی اصطلاح نے زیادہ کارگر ثابت نہ ہوئی اور اس کا فائدہ بھارت اور اسرائیل کو نہ ہوا۔ اسی دوران 7 جون 1981 کو اسرائیلی طیاروں نے عراق کے اندر عراق کے اوس عراق ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک ایسی سرجیکل سٹرائک تھی جس کے اندر اسرائیلی طیاروں نے اتنی زبردست طریقے سے حملہ کیا کہ اس عراقی ایئر فورس کو اس کا علم ہی نہ ہو سکا، اور اسرائیلی طیارے 600 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک ذرے کا بھی نقصان خود کو پہنچائے بغیر اسرائیل میں واپس آ گئے۔
یہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور اسی وجہ سے اسرائیل نے بھارت کو بھی دھمکی دی کہ وہ بھی پاکستان کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر دے۔ اگر آپ اس عراق کے ایٹمی پلانٹ پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ جب اسرائیل نے بھارت کو دھمکی دی تو اندرا گاندھی جو اس وقت بھارت کی وزیر اعظم تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان کے ایٹمی ریسرچ سینٹر یعنی کوہٹا ریسرچ لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے۔ بھارت کی فضائی طاقت اس وقت پاکستان سے بہت زیادہ تھی، مگر اسرائیل بھی بیچ میں کود پڑا اور اسرائیلی پائلٹس بھارت میں آ گئے، اور اسرائیلی پائلٹس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے تکنیکی معاونت اور جہازوں کے ایسے پرزے بھی ساتھ ساتھ دیے جو کہ جہازوں کو مزید جدید بنا سکتے تھے۔ جب پوری طرح پلان بن گیا تو یہ اندازہ ہوا کہ اگر بھارت کوہٹا ریسرچ لیبارٹری پر حملہ کرتا ہے تو اس کے طیارے 3 منٹ کے اندر اس کو تباہ کر کے واپس گجرات ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائیں گے، اور پاکستانی فضائی طاقت اس قابل نہیں تھی، یعنی کہ پاکستان کو 8 منٹ لگتے رسپانس کرنے میں، یعنی کہ 8 منٹ سے پہلے ہی 3 منٹ میں ہی پاکستان کے ایٹمی ریسرچ سینٹر کا زمین سے صفایا ہو جاتا۔ جنرل ضیاء الحق اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ امریکہ پاکستان کو F-16 طیارے مہیا کرے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت امریکہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ مہربان تھا، لہذا پاکستان کو فوراً ہی 3 F-16 طیارے مہیا کر دیے گئے۔ اس کے باوجود بھارت اپنی اس اقدام سے باز نہ آیا اور اس نے یہ فیصلہ کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے ایٹمی ریسرچ سینٹر کو تباہ کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے مکمل طور پر اسرائیل کی پشت پناہی حاصل تھی، اور اسرائیل بار یہ زور دے رہا تھا بھارت کے اوپر کہ اگر وہ پاکستان کا ایٹمی ریسرچ سینٹر تباہ کر دے گا تو پاکستان اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کر سکے یا بھارت پر حملہ کر سکے۔ مگر جنرل ضیاء الحق نے یہ اسکیم کھیلی اور انڈیا کو متنبع کیا کہ اگر کوہٹا ریسرچ سینٹر کو تباہ کیا گیا تو جوابی حملے کے طور پر بھابھا ریسرچ سینٹر جو کہ انڈیا میں واقع ہے، پاکستان اس کو تباہ کر دے گا، کیونکہ کوہٹا ریسرچ سینٹر کے اندر ایک تو چھوٹے رقبے پر وہ قائم تھا اور دوسرا اس کے اندر جو تابکاری مواد تھا، ایٹمی مواد تھا، وہ بہت کم تھا، مگر اس کے مقابلے میں بھابھا ایٹمی ریسرچ سینٹر کے اندر تابکاری مواد بہت زیادہ مقدار میں تھا، اور اگر پاکستان بھابھا سینٹر کو تباہ کرتا تو انڈیا کا نہ صرف کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تابکاری شعائیں تھیں وہ بہت بڑے علاقے کو متاثر کرتی، یعنی فزیکلی بھی اور معاشی طور اکانومیکلی بھی انڈیا کا بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ اس بات سے بھارت ڈر گیا اور اس نے اپنا پلان منسوخ کر دیا، اور اسرائیل کی بار بار کوششوں کے باوجود بھارت اس کی باتوں میں نہ آیا۔ دوسرا موقع تب آیا جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے۔ پاکستان نے اس کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کرنے کا سوچا اور 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ مگر یہ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جس وقت پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے لگا تھا تو اس سے پہلے پاکستانی انٹیلیجنس حکام کو یہ رپورٹس ملی تھیں کہ اسرائیل شاید اس مقام پر جہاں پر پاکستان ایٹمی دھماکے کرے گا یا اس مقام تک جب پاکستان اپنے فضائی طیاروں کے ذریعے ایٹمی مواد جو ہے وہ لے کر جائے گا جو دھماکوں میں استعمال ہونا ہے، تو شاید اس کو اسرائیل حملہ کر کے تباہ کر دے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا اور ایک آپریشن کی تیاری کی گئی جس کا نام آپریشن بیدار 98 رکھا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستانی ایئر فورس کے تقریباً تمام طیارے ہی اس مشن کے اندر شامل تھے، اس آپریشن کے اندر شامل تھے، اور وہ طیارہ جس نے پاکستان کے ایٹمی مواد کو چاقی لے کر جانا تھا تاکہ ایٹمی دھماکوں میں استعمال کیا جا سکے، اس کی حفاظت کے لیے فضا میں جو طیارے موجود تھے ان پر 12 لاکھ پاؤنڈ بارودی مواد لادا گیا تھا۔ یعنی کہ پاکستان نے یہ تیاری مکمل کر لی تھی کہ اگر کہیں سے بھی کوئی اسرائیلی طیارہ آتا ہے تو نہ صرف اس اسرائیلی طیارے کو تباہ کیا جائے گا بلکہ وہ اسرائیلی طیارہ جس مقام سے لینڈ کرے گا، پرواز کرے گا، اس مقام کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، چاہے وہ کوئی پڑوسی ملک ہو، چاہے وہ سمندر کے اندر کوئی بحری جہاز ہو، کسی صورت بھی اسرائیل کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ طیارہ جس کے اندر ایٹمی مٹیریل ہے، جب یہ سمجھا جائے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے یا ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور وہ ملکی فضائی حدود سے باہر نکل گیا ہے، تو اس کو میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے۔ یہ تیاریاں اتنی بڑی تھیں کہ جس نے اسرائیل کو خوفزدہ کر دیا، اور اس کے بعد اس نے پاکستان کے جو ایٹمی مقامات تھے وہاں پر حملہ کرنے کے ارادہ ترک کر دیا، اور پاکستان نے کامیابی کے ساتھ 6 ایٹمی دھماکے کر کے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔
تیسرا جو اہم واقعہ ہوا ہے اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کی عالمی دنیا کے اندر بہت زیادہ ہرزہ سرائی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے کافی عرصے تک پاکستان کے اوپر اپنا رعب بھی بنائے رکھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں ڈی کلاسیفائڈ معلومات تو نہیں ہے، اور نہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے کہ 1984 میں ہونے والے معاملات کو بعد میں اخبارات میں رپورٹ کیا گیا، مگر مختلف مصنفین نے اپنے سورسز کی بنیاد پر اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ میں جو واقعہ آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں، اس کا سورس پاکستانی ایئر فورس کے ایک اعلیٰ افسر ہیں جو 2009 میں پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوئے اور آج کل انگلینڈ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے دی گارڈین اخبار میں ایک کالم لکھا تھا۔ اس کالم میں انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان نے کارگل وار کے دوران اینٹی ایئر کرافٹ گنز اونچے مقامات پر فکس کیں تو ان کو چھپا دیا گیا، اور ان کو اس طریقے سے چھپایا گیا تھا کہ جو بھارتی ایئر فورس تھی ان کے طیارے ان کی لوکیشن کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ نتیجے کے طور پر اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی مدد سے بھارتی طیاروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا اور ایک بھارتی طیارہ مار بھی گرایا گیا۔ اس دوران اسرائیل بیچ میں کود پڑا اور اس نے وہ آلات جن کی مدد سے چھپے ہوئے مقامات پر اسلحے کی شناخت کی جا سکتی تھی، اس کو دیکھا جا سکتا تھا، وہ آلہ جات، وہ پرزہ جات بھارت کو مہیا کر دیے۔ بھارت نے وہ تمام پرزہ جات اپنے جہازوں میں نصب کیے اور پاکستانی ایئر کرافٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد بھارتی ایئر فورس کی برتری پاکستانی ایئر فورس پر ہوگی، اور کارگل کی محاذ پر جو ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ ان تکنیکی معاونت تھی جو کہ اسرائیل نے بھارت کو مہیا کی تھی۔ اس واقعے کے بعد بھارت کا پاکستان پر بہت عرصہ تک رعب اور دبدبہ قائم رہا، اور اس کی صرف اور صرف بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل نے جو مدد فراہم کی تھی بھارت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اسرائیل نے اپنے طیارے سری نگر ایئرپورٹ پر پہنچا دیے تھے تاکہ ضرورت پڑے تو پاکستان کو ناقابل انتلافی نقصان پہنچا سکے۔ چوتھا واقعہ جو شاید پاکستان کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات تھی وہ یہ تھا کہ جب بھارت نے پاکستان کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کی۔ بھارت نے پاکستانی زمین کی فضائی حدود کے اندر مداخلت کی اور پاکستانی زمینی حدود کے اندر بم گرائے۔ بھارت کا یہ کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستانی سرزمین کے اندر ان جہادی کیمپوں کو تباہ کیا ہے جن کو پاکستانی فوج جو ہے وہ وہاں سے جہادی تیار کر کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر بھیجی تھی تاکہ وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی کی جا سکے۔ اگرچہ بھارت اپنے اس کلیم کو ثابت کرنے میں ناکام رہا اور عالمی جو طاقتیں ہیں، عالمی دنیا ہے، اس نے بھی بھارت کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا کہ کوئی ایسے جہادی کیمپ پاکستان کے اندر موجود نہیں تھے، مگر کیونکہ بھارت میں اس وقت نریندر مودی کی حکومت ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کو الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا تھی، اس لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ اب پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ بھارت کو جواب دے۔ اگر پاکستان بھارت کو جواب نہ دیتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھارت اس سے زیادہ بڑھ کر اپنی اوقات سے باہر نکل کر پاکستان کے اوپر دوبارہ کسی مقام پر حملہ کر دے۔ لہذا پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے نام سے ایک آپریشن کا آغاز کیا اور بھارتی زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر اور جموں کشمیر کے اندر فضائی حملے کیے اور بھارتی فوجی تنصیبات کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا۔ یہاں پر پھر اسرائیل ایک بار بیچ میں کود پڑا اور اپنے طیارے اور اپنے پائلٹ بھارت پہنچا دیے۔ جو مشہور واقعہ جو تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو طیارہ مار گرایا تھا پاکستانی ایئر فورس نے اور ابھینندن کو گرفتار کیا تھا، آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی جس پہلی پریس کانفرنس میں یہ ISPR میجر جنرل آصف غفور نے یہ کہا تھا کہ 2 پائلٹس کو گرفتار کیا گیا ہے، مگر بعد میں جو ہے وہ صرف ایک ہی پائلٹ کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ جو دوسرا پائلٹ تھا وہ اسرائیلی پائلٹ تھا۔ اب ابھینندن کو تو رہا کر دیا گیا، مگر اسرائیلی پائلٹ کو بھی اس گارنٹی کے ساتھ رہا کیا گیا کہ آئندہ اسرائیل پاکستان کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ وہ وارننگ تھی جو اسرائیل کو دی گئی کہ پاکستان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے یا اسرائیل کو ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے جس کی زد سے وہ صدیوں تک باہر نہ نکل سکے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ملک بھی دوسرے ملک کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے تو وہ ملک فوجی طاقت کے لحاظ سے اس سے کمزور ہوتا ہے۔ ہم آئے دن اخبارات میں، انٹرنیشنل میڈیا میں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی مجبور ہے اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ جو خوف اور خطرہ ہر وقت ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچا سکے گا، اس میں اب کسی بھی قسم کی حقیقت نہیں رہی ہے۔
آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی موضوع کے اوپر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے وہ ٹاپک ضرور دیں. میں اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ریلیونٹ مٹیریل اور مصدقہ جو معلومات ہیں وہ حاصل کر سکوں اور اس کو لے کر میں پھر ویڈیو بناؤں. امید ہے کہ آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور کوئی نہ کوئی ٹاپک دیں گے. شکریہ.